بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین کرام خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ ڈبل گھومنے والا لوگو کیسے بنا سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس 3 ایپس ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو ڈیزائنر ہونا چاہیے۔ اردو ڈیزائنر میں آپ کیا کام کریں گے، اصول سمجھ لیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کر سکیں۔ تو سب سے پہلے اردو ڈیزائنر آپ کے پاس یہ ایپ ہونی چاہیے۔ اس کے میں ہم نے کیا کام کرنا ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے 2 قسم کی تصویریں بنانی ہیں۔ یعنی جو لوگو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے اس کی تصویر اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں ایک تو بنی ہوئی اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو، اور دوسری جو ہے وہ آپ کو ہر صورت میں بنانی ہی پڑے گی۔ جو نیچے ہم نے چھوٹا لوگو گھمانا ہے اس کے لیے آپ کو اردو ڈیزائنر کی ضرورت پڑے گی۔ اور بھی کوئی ایپ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، پکسل ایپ، فوٹو ایڈیٹر، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایپ، تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری نمبر پہ ہمارے پاس جو ایپ ہونی چاہیے وہ ہے 3D فوٹو کیوب۔ یہ والی ایپ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس کے ذریعے ہم اپنے لوگو کو گھمائیں گے، جو ٹیکسٹ ہم لکھیں گے یا پھر جو آپ تصویر لگائیں گے اس کو آپ یہاں اس سے گھما سکیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس کائن ماسٹر ایپ ہونی چاہیے۔ اس میں ہم ان دونوں لوگو کو جو بنائیں گے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس میں ایڈیٹنگ کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اوپن اردو ڈیزائنر کو۔ اردو ڈیزائنر کو اوپن کرنے کے بعد اپنے یہاں سے یہ والا سیکیور والا سائز لے لینا ہے، کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ اوپن کریں گے، یہاں پہ آپ نے اپنا لوگو جو ہے ڈیزائن کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے آپ نے ایک شیپ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اس کو مکمل اس کے سائز کی بنانی ہے۔ آپ نے ایک شیپ لے کے یہاں پہ اس کے برابر آپ نے کر دینی ہے، اور کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے حساب سے اس کے لیے لوگو ڈیزائن کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر لوگو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو ٹھیک بات ہے، میں نے تو یہ یہاں پہلے سے بنایا، میں آپ کو تھوڑا سا چیک کروا دیتا ہوں۔ تو دوسرا جو ضروری ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ تو میں نے جو ابھی بنایا تھا، کیونکہ اس کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں اور یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے جو بنایا ہے۔ یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو میں نے لوگو یہاں پہ ڈیزائن کیا تھا، یہاں پہ اس اردو ڈیزائنر میں، جو میں نے اپنے لوگو اینیمیٹڈ لوگو میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ یہاں پہ سارا بنا لیں گے تو اس کو یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ PG یعنی کر دینا، اس کا بیک گراؤنڈ ختم کر کے اس کو اپنے پاس سیو کر لینا ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے، اب پھر میں بیک کرتا ہوں، دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، نیو ڈیزائن پہ جانا ہے، اور نیو ڈیزائن پہ جانے کے بعد یہ سب سے اہم بات ہے، اس کو آپ نے تسلی کے ساتھ غور کے ساتھ سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ دیکھیں BG کلر یعنی بیک گراؤنڈ کلر، یہاں پہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، گرین کر دینا ہے، یہ کلر لے لینا ہے یہاں پہ، ایک بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے، یہاں پہ ایک شیپ لے لینی ہے، یہ شیپ آپ نے لی اور اس کو اس کے نیچے یعنی بڑا کر دینا ہے، بڑا کر کے اس کو یہاں نیچے لے آنا ہے، اسی کو آپ نے گھمانا ہے، اس پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے جو کلر سلیکٹ کرنا ہے وہ کر لیجئے گا۔ تو یہاں پہ اس پہ آپ نے کلر لگانا ہے، وہ یہ والا لگا لیں، اور یہاں پہ آپ اپنا اس کے اوپر آپ ایڈ ٹیکسٹ پہ جا کے، یہاں ایڈ ٹیکسٹ پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کوئی بھی نام لکھ لیں اپنا جو آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں۔ نام لکھ دیا جی۔ نام لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو سیٹ کر دینا ہے، اس کا فونٹ وغیرہ یہاں سے چینج کر لینا ہے جیسے آپ کو مناسب لگے۔ چلے جی، یہاں پہ آپ نے اس کا فونٹ وغیرہ چینج کر لینا ہے۔ فونٹ چینج کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے۔ سیٹ کر کے آپ نے اس کو یہاں پہ لگا لینا ہے۔ تو یہ کام آپ نے یہاں پہ کر لینا ہے۔ ایک بات ہوگی، یہاں پہ میں تو اس کو تھوڑا سا ویسے ہی سیٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، اندازہ آپ کو میں جلدی میں کام کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آپ نے آسانی کے ساتھ تسلی کے ساتھ یہ اپنا کام کر لینا ہے۔
یہ بات یہاں پہ ہوگی، آپ نے یہاں پہ اس طرح کا کوئی بھی اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے آپ نے کیا کرنا ہے، جو ضروری بات ہے، ایک شیپ ہے یہاں پہ پڑی ہوئی یہ والی، پھر غور سے دیکھ لیں، میں اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ لیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ والی شیپ پہ جانا ہے اپنے شیپس کی آپشن پہ، اور یہاں پہ یہ والی شیپ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے بڑا کر دینا ہے۔ فل بڑا کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو بڑا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں اوپر دیکھیں، سمجھنے والی بات ہے، سمجھ لیں۔ یہ لیئر پہ جانا ہے اپنے، لیئر پہ جانے کے بعد آپ نے یہ جو شیپ پڑی ہوئی ہے آپ نے جو بھی لے کے آئے یہ والی، اس کو آپ نے تھوڑا سا کلک کرنا اور اٹھا کے سب سے نیچے لے آنا ہے۔ یاد رکھیں یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ نے ایسے ہاتھ رکھنا ہے، کلک کر کے دبا کے تھوڑا سا رکھنا ہے اور اس کو یہاں پہ نیچے لے آنا ہے۔ اب دیکھیں یہ والی شیپ جو ہے نیچے چلی گئی ہے، اس کو آپ نے کلر دینا ہے بلیک کلر دے دیں گے۔ بلیک کلر دینے کے بعد آپ اس کو اپنے حساب سے اس کو بڑا کر دیں اور یہاں پہ اس کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اب یہ آپ کی تصویر بن چکی ہے۔ دوسری جو ہے، پہلا آپ کا لوگو کا بنانا تھا، وہ آپ نے ڈیزائن بنا لیا، اس کے بعد دوسرا ڈیزائن آپ نے یہاں پہ یہ بنانا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی ہے، یہاں سے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے، اس کو اچھی طرح سیو کر لینا ہے۔ سیو کرنے کے بعد اب اردو ڈیزائنر میں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ اردو ڈیزائنر میں ہمارا کام ختم ہوا، اب ہم جائیں گے یہاں پہ 3D فوٹو کیوب پہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں 3D فوٹو کیوب کو۔ اگر آپ کے پاس یہ ایپ نہیں ہے تو آپ پلے اسٹور سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل پہ یہ ایپ کام نہیں کر رہی تو آپ اس کی جگہ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں۔ بعض موبائلوں میں یہ ایپ کام نہیں کرتی، بعد میں کر جاتی ہے، تو ویسے زیادہ تر کر جاتی ہے، بہت زیادہ لوگ اس کو یوز کرتے بھی ہیں۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، یہ ساری تفصیل میری ایک ویڈیو ہے، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ ایپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ایپ کو، تو پھر وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہمارے کام کی جو بات ہے، ایڈ کیوب امیج، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے یہ تصویریں آپ نے کیا کرنی ہے، یہاں پہ ایڈ کرنی 6 تصویریں۔ یہ میں نے پہلے سے ایڈ کی ہوئی ہیں، لیکن میں دوسری ایڈ کرتا ہوں تصویریں جو میں نے آپ کو پہلے بنا کے دکھائی تھی، جو میں نے پہلے سے بنائی۔ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر، اس پہلی تصویر پہ کلک کرنا ہے، کریں گے تو یہاں پہ گیلری کا آپشن آ جائے گی۔ گیلری میں جانے کے بعد آپ وہ تصویر یہاں پہ ایڈ کر لیں گے۔ یہاں پہ میں نے یہ والی جو تصویر بنائی تھی، یہ دیکھیں، یہ تصویر میں نے وہاں پہ آپ کو دکھائی ہے شروع میں، یہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی کیسے، یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ساری تصویریں آپ نے یہی والی ساری پہلی تصویریں آپ نے ساری یہاں پہ یہ ایڈ کر لینی ہے۔ یہاں پہ یہ ساری تصویریں آپ نے 6 کی 6 یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے۔ تو میں ان ساری تصویروں کو یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں۔ تو یہ آخری اور چھٹی تصویر میں یہاں پہ ایڈ کر لوں، اور یاد رکھیں یہاں پہ اگر آپ کی تصویر چھوٹی یا بڑی ہے تو اس کو آپ نے اپنے سائز کے مطابق آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا، لیکن اس کو فل آپ نے یعنی کہ اس کے سائز کو لینا ہے، یہاں چھوٹا بڑا نہیں کرنا ہے، اس کو یہاں پہ فل اس کو رکھنا ہے، یہاں پہ اس کو ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں، یا جہاں آپ اپنے تصویر کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے ساری تصویروں کو اسی طرح یہاں پہ کلک کر کے ایڈ کرتے جانا ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں نے 6 کی 6 تصویریں یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں۔ اب میں یہاں پہ اپنے موبائل کے بٹن سے پیچھے چلا جاؤں گا، بیک جاؤں گا، اور بیک جانے کے بعد میں یہاں پہ سیٹ وال پیپر پہ کلک کرتا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ لوگو بن چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح یہ بن گیا ہے، یہ بن گیا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے موبائل کے سکرین ریکارڈر سے یا پھر آپ نے کوئی سکرین ریکارڈر ایپ انسٹال کر لینی ہے، جیسے میں نے یہ کی ہوئی، یہ جیسے آپ جس کے ساتھ میں آپ کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس کو آپ نے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ جتنی آپ اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، جتنا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ نے ریکارڈ کر لینا ہے۔ 10 سیکنڈ کر لینا ہے، 20 سیکنڈ کر لینا ہے، 25 سیکنڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کرنا چاہیں۔ اب ایک کام ہمارا یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے، یعنی ایک لوگو ہمارا یہاں پہ بن چکا ہے۔ اب ہم جائیں گے بیک، یہاں پہ آپ نے اپلائی نہیں کرنا، سیٹنگ پہ نہیں نا، کچھ بھی نہیں، صرف اس کی اسکرین ریکارڈ کرنی ہے آپ نے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ والا گرین ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو گرین ہونا چاہیے سارا بیک گراؤنڈ، اور یہاں پہ پیچھے کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کو ویڈیو میں یوز کرنا ہے، پھر پرابلم ہوتی ہے، یہ سارا گرین ہونا چاہیے، چلیے جی۔
اب آپ نے پھر موبائل سے واپس چلے جانا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ ایک جو ہے ریکارڈ کر لیا ہوا ہے لوگو، اینیمیٹڈ لوگو ہم نے ایک ریکارڈ کر لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پھر یہاں پہ جانا ہے ایڈ کیوب امیج۔ یہاں پہ جانے کے بعد اب آپ نے دوسری جو تصویر ہم نے بنائی تھی اس کو ایڈ کرنا ہے، جو پہلے میں نے ریموو کی ہے یہاں سے۔ اب میں ایسے ہی کروں گا، پھر یہاں پہ جاؤں گا اور اس تصویر کے ساتھ یہاں پہ کلک کروں گا تصویر کے اوپر اور گیلری میں جاؤں گا۔ گیلری میں جانے کے بعد وہ والی تصویر جو ہم نے پہلے بنائی تھی، یہ دیکھیں، اس کو یہاں پہ اس طرح ایڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں میں نے پہلی تصویر ایڈ کر دی، اسی طرح میں 6 کی 6 تصویریں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا۔ میں ابھی ویڈیو کو سکپ کرتا ہوں تاکہ آپ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ چلیں جی، یہ آخری تصویر تھی، یہ 6 کی 6 تصویریں میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں۔ یہاں پہ میں نے 6 کی 6 تصویریں ایڈ کر دی۔ پھر میں موبائل کے بٹن سے اس کو پیچھے کروں گا، بیک جاؤں گا اور یہاں پہ آپ نے سیٹ وال پیپر پہ اس کو تو سیٹ وال پیپر پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں وہ والی جو تصویر تھی جو ہم نے بعد میں لگائی ہے، یہاں پہ نیچے پیچھے گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پھر اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے لوگوں کو سکرین ریکارڈر کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے، اسی طرح اس کو بھی آپ نے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ آپ نے اس کو ریکارڈ کر لینا ہے۔ یہاں پہ اسکرین کو ریکارڈ کرنا ہے اور اسکرین کو ریکارڈ کرنے کے بعد 30 سیکنڈ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر واپس چلے جانا ہے۔ چلیں جی، اب ہمارا کام یہاں پہ دوسری ایپ کا بھی ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ والی جو ایپ تھی 3D فوٹو کیوب، اس کا بھی کام ختم ہو گیا۔ اب ہمارا کام سارا چلا جائے گا کائن ماسٹر میں۔ ابھی ہم کائن ماسٹر کو اوپن کرتے ہیں۔ چلیں جی، ابھی ہم کائن ماسٹر میں آ چکے ہیں۔ کائن ماسٹر میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ والا سائز لے لیں گے 16 اور 9، 16x9، یہ والا سائز آپ یوٹیوب والا سائز لے لیں گے۔ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد بیک گراؤنڈ لینا ہے۔ یاد رکھیں آپ نے یہاں پہ جانا ہے میڈیا کے اوپر۔ میڈیا پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں بیک گراؤنڈ میں آنا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ نے آنا ہے، یہ بیک گراؤنڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو اتنا ہی بڑا کر دینا ہے جتنا کہ آپ اس کا مطلب بنانا چاہتے ہیں، اپنا اینیمیٹڈ لوگو بنانا چاہتے ہیں، تو اتنا سائز لے لینا۔ میں یہاں پہ مثال کے طور 15 سیکنڈ کا بنا لیتا ہوں، 15 سیکنڈ کا میں یہاں پہ اس کو بنا لیتا ہوں۔ اب میں اس کو ادھر کر دیتا ہوں اور آپ نے اس کے بعد یہاں پہ جانا ہے، یہ دیکھیں نشان یہاں بلیک ہے نا، اس کو آپ نے گرین کر دینا ہے۔ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں گرین، اس کو آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو گرین کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ٹک کے نشان پہ دبا دینا اور یہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ گرین آ چکا ہے۔ اب ہم وہ دونوں جو ہم نے اسکرین کو ریکارڈ کیا تھا وہ یہاں پہ لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جائیں گے لیئر کے اوپر، یہاں پہ لیئر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ لیئر پہ جائیں گے۔ لیئر پہ جانے کے بعد ہم جائیں گے میڈیا کے اوپر۔ میڈیا کے اوپر جانے کے بعد ہم وہ والی جو ہم نے اسکرین کو ریکارڈ کیا تھا تو اس کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے۔ آپ سب سے پہلے اس کو بھی لا سکتے ہیں اور اس کو بھی لا سکتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے۔ تو میں سب سے پہلے لے کے آتا ہوں، اس کو لے آتا ہوں۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے ہم نے اس کو کراپ کر دینا ہے۔ پہلے سب سے کراپ آپ نے یہاں پہ اس کو کر دینا ہے، یہ ایسے کراپ کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے نشان پہ کلک کر دینا ہے، اس نشان پہ ٹک کریں گے تو اب اس کو تھوڑا سا بڑا کر دینا آپ نے۔ بڑا کرنے کے بعد آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے کروما کی کے ذریعے، یہاں پہ یہ دیکھیں کروما کی کے ذریعے اس کو ختم کر دینا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کو۔ یہاں سے اس کو اچھی طرح سیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح آپ نے سیٹ کر لینا ہے۔ دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ بالکل ختم ہو چکا ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے اور یاد رکھیں یہاں پہ جب آپ نے کروما کی کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ کی کلر یعنی گرین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے۔ اگر آپ نے اسکرین ریکارڈ کیا کوئی آواز وغیرہ ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو 0 کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، یعنی اس لیئر پہ اوپر کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے جانا ہے یہاں پہ
یہاں پہ جانے کے بعد اس کی آواز کو بالکل آپ نے ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں جی، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ تو ابھی ہمارا جو یہ سائڈ پہ نشان آ رہا ہے، یہ دیکھیں لکیر تھوڑی سی آ رہی ہے، اس کو ہم ابھی اور کراپ کرتے ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس پہ لیئر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو اور کر دیں گے کراپ، لیں جی۔ اب وہ لیئر بھی، وہ لکیر بھی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ ہو چکی ہے۔ اب ہم جائیں گے دوسری ویڈیو لے کے آئیں گے، دوسرا جو ہم نے لوگو بنایا تھا۔ لیئر پہ جاتے ہیں، یہاں لیئر پہ جائیں گے اور میڈیا پہ جانے کے بعد ہم پھر وہ والا دوسرا لے کر آ جائیں گے۔ یہ نیچے جو ہم نے پہلے دوسرا بنایا تھا، اس کو بھی ہم اسی طرح کراپ کریں گے۔ کراپ کرنے کے بعد کراپ کرنے کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیں گے۔ سائز بڑا کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، کروما کی کا استعمال کریں گے۔ کروما کی کے ذریعے اس کو یہاں پہ ہم ختم کر دیں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہم یہاں پہ ختم کر دیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ، یاد رکھیں پہلے آپ نے ان دونوں کو سیدھا رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، وہ اوپر والا جو لوگو ہے وہ سیدھا آ چکا ہے۔ اب میں کیا نیچے والے کو بھی سیدھا کرتا ہوں، کیا تھوڑا سا مطلب آپ نے اس کو برابر کرنا ہے، کیسے بھی ہو جائے۔ یہاں پہ سیدھے ہیں تو ہم اوپر والے کو اب کاٹ دیں گے بائیں سائڈ سے، یہ دیکھیں یہاں سے۔ تو اب ہم اس کو یہاں پہ کرتے ہیں برابر۔ اب یہ تقریباً برابر ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو اب ہم دونوں کو سیٹ کرتے ہیں۔ سیٹ کیسے کریں گے، اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو اوپر والا لوگو ہے، دھیان سے دیکھ لیں، یہ اوپر والا جو لوگو ہے یہ والا، آپ نے اس کی لیئر کو یہاں نیچے سے کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے جانا ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ اس کو کرنا ہے، یہاں پہ کلک کریں گے، برنگ ٹو فرنٹ، یعنی یہ لوگو آگے آ جائے گا اوپر والا۔ اب اس کو آپ نے یہاں پہ اپنے حساب سے سیٹ کرنا ہے اور نیچے والی جو ہے لیئر اس کو تھوڑا سا چھوٹا ہی رکھنا ہے اس سے، یعنی نیچے والے لوگوں کو آپ تھوڑا سا چھوٹا اس سے رکھیں گے، نیچے والے کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہے۔ تو یہ نیچے والا جو ہے اپنے اس کو مطلب اپنے حساب سے سیٹ کرنا ہے، چھوٹا تھوڑا کر کے رکھنا ہے اس سے۔ میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا چھوٹا یعنی اس سے رکھتا ہوں، برابر بھی رکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا اتنا سا ٹھیک رہے گا میرے حساب سے۔ چلیں جی، اب یہ یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے، تو دیکھتے ہیں کس طرح بن رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ نیچے اس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، یہ جو نیچے والا ہے، نیچے والے کو ہم نے الٹا گھمانا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس کو ریورس کریں گے۔ یہاں میں پہلے بتاتا ہوں، پھر تھوڑا سا اس کو پہلے سیٹ کر لوں یہاں پہ۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے۔ ریورس کیسے کریں گے، ہم نے اسی لیئر کو کلک کرنا ہے جو نیچے والی یہ والی جہاں پہ سید عبدالخالق صدیقی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کو یہاں نیچے لیئر کو کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ جانا ہے۔ یہ دیکھیں ریورس کی آپشن یہاں پہ موجود ہے، یہ دیکھیں، اس پہ آپ نے جانا ہے، آپ نے اس کو ریورس کر دینا ہے۔ آپ نے اس کو ریورس ہونے دینا ہے، اینڈ تک ریورس ہونے دینا ہے۔ جب یہ آخر تک ویڈیو کو ریورسنگ کرے گا تو پھر یہ الٹا گھومنا شروع کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ دوبارہ گھومے گا۔ ابھی اس ویڈیو کو مکمل ہونے دیں۔ تو اس کو آپ ان چیزوں کا خیال رکھ کے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اگر کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور اپنے چینل کا لوگو بنا لیں اس کے لیے، تو پھر اس کو اچھی طرح آپ یہاں پہ بنا سکیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، اب ہم نے اس کو ریورس کیا ہے، تو اب دیکھیں ذرا، میں اس کو شروع پہ لے جاتا ہوں۔ شروع پہ جاتے ہیں تو اب میں اس کو پھر گھماتا ہوں، یہ دیکھیں اب یہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، آپ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ بہت اچھا بن رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو اس طرح کا لوگو ہے، یہ اگر آپ کسی سے بنوائیں گے نا، تقریباً 1000 2000 3000 روپے یہاں پہ لیتے ہیں بنانے کا۔ تو جو ہم نے آپ کو فری میں بنا کے دے دیا ہے، سمجھ لیں آپ بنا چکے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پہ آپ نے اس کے برابر ہی باقی یعنی لیئر کو ٹرم کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ آگے کافی لمبی ہم نے ریکارڈنگ کی تھی اس کی، تو ہم اس کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں دائیں سائڈ سے۔
اس کو یہ ختم ہو جائے گی، پھر اس طرح نیچے والی لیئر کو ہم نے پکڑنا ہے، پھر یہاں سے آ کے اس کو ٹرم کرنا ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہمارا 10 سے 15 سیکنڈ کا لوگو تیار ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو پھر پلے کرتا ہوں، تو اس طرح آپ خوبصورت لوگو بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پرانے ہیں تو پھر اکیلا ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اور اب اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا کیسے ہے، آپ نے اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے، یہاں شیئر کے آپشن موجود ہے، شیئر کے آپشن پہ آپ نے جانا ہے، اور شیئر کے آپشن پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو فل ایچ ڈی میں نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں سے آپ نے اس کوالٹی کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور پھر یہاں پہ ایکسپورٹ کر دینا ہے۔ ایکسپورٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا لوگو ایکسپورٹ ہو جائے گا۔ تو ڈبل گھومنے والا لوگو، ڈبل اینیمیٹڈ لوگو ہم نے آپ کو تیار کر کے دے دیا۔ انشاءاللہ آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو تیار کر سکیں گے۔ اب یہاں سے پلے کرتے ہیں، یہاں سے پلے کرنے کے بعد اب دیکھیں یار فل ایچ ڈی میں یہاں پہ یہ لوگو آ چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں فل ایچ ڈی میں یہاں پہ یہ لوگو آ چکا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے، آپ مزید اس سے بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، مجھے دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔